11 قالت لہم رسلہم، قالت وہی رسول کی وجہ سے تے آیا، ورنہ کالا ہی آ جاتا تو کافی تھا۔ قالت لہم تو کہا، لہم لام کے لیے، ہم ان سب سے، رسولہم ان کے رسولوں نے، ان کے رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ان نحن نہیں ہیں ہم، الا بشر سوائے بشر کے، مثلکم تمہاری طرح، ولیکن وہ لیکن لیکن اردو میں استعمال کرتے ہیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یمنو، منا یمنو کہتے ہیں احسان دھرنے کو، منا یمنو کہتے ہیں نواز دینے کو۔ اللہ نے احسان فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نوازتے ہیں، علی من یشاء، اللہ پر۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ احسان رکھتے ہیں من یشاء، جس پر چاہتے ہیں، نواز دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ہم وہ نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ من عبادہ، من سے عبادہ، عبد کی جمع ہے عباد، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں وہ احسان کا رویہ رکھتے ہیں۔ وما کان لنا، وہ اور ما نہیں، کانا ہے، لنا ہمارے لیے نہیں ہے، یا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے، ان کے ناتیکم، ان کے آتا، یاتی، تاتی، آتی اور ناتی، ناتیکم کہ تمہارے پاس آئیں، بسلطان، بے کے ساتھ سلطان، روشن دلیل کے ساتھ، روشن نشانی کے ساتھ آئیں، الا باذن اللہ، الا سوائے اس کے، باذن اللہ سوائے اللہ کے اذن کے، اللہ کے اذن کے علاوہ تو ہم تمہارے پاس کوئی آیت، کوئی دلیل لے کے بھی نہیں آ سکتے، ہم تو وہ کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہوں، ان کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، واو کے معنی اور، علی اللہ، اللہ کا مطلب پر، اللہ پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ وہ توکل کریں، یعنی یہ لام یہاں پر یقیناً کے لیے ہے، لازم ہے کہ وہ توکل کریں، کون؟ المؤمنون، مومن، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن۔ قالت لہم رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، کوئی معجزہ لا کے دکھا دے، کوئی کھلی نشانی لا کے دکھا دے، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، وہ معجزے وہ کرامتیں وہ دکھاتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے ہی کہ یقیناً وہ بھروسہ کریں تو اللہ کی ذات پر کریں۔ آیت نمبر 12، وما لنا، اور یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لا یصح لنا، ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ، ان کے، لا نہیں، یہ کلمہ اللہ جو ہے ان لا سے مل کر بنا ہے، اللہ، ان کا مطلب ان کے، لا نہیں، نتوکلا کہ ہم توکل کریں، ہم بھروسہ کریں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم بھروسہ کریں۔ ما لنا، اللہ، کیوں ہمارے لیے نہیں ہے کہ سوائے اس کے، اللہ نتوکل کہ نہ ہم بھروسہ کریں، اللہ، اللہ پر، وقد، کیوں نہ ہم بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا، وہ کے معنی اور، قد کا مطلب یقیناً، ہدا یہدی ہدایتاً، ہدانا اس نے ہدایت دی ہے، سبلنا ہمارے راستوں کی، سبیل کی جمع ہے سبل،
سبیل اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع ہے سبل، راستوں کی۔ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت بخشی ہے، اور کیوں نہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہی ہماری رہنمائی کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، نصبر صبرا، اس نے صبر کیا، ہماری زبان کا کلمہ، یصبر وہ صبر کرتا ہے یا کرے گا، تصبر تم صبر کرتے ہو یا کرو گے، نصبر ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، آخر پہ پھر نون ثقیلہ لگ گیا جس کے اوپر شد ہے۔ یقیناً ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے، علی پر، ما جو، اذیتمونا ازا یا ازی ازن، اردو میں کہتے ہیں نا اذیت دینا، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے۔ جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یقیناً اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو، اذیتمونا جو تم اذیتیں دو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، یقیناً اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اور آیت نمبر 13، وقال الذین کفروا، وہ اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا ان تمام اشخاص نے کہا، کفروا جن لوگوں نے کفر کر لیا، لرسلہم لام کے لیے، رسول کی جمع ہے، ہم ان کے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے تو کاکی کا اضافہ کر دیا، لرسلہم ان کے رسولوں سے، یعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ لام یقیناً کے لیے، خرجا وہ باہر نکلا، یخرجو اور اخرجا اس نے نکالا، اور نخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالا ہے، نخرجن یہاں نون جو ہے وہ ثقیلہ آ گیا ہے، شد پڑی ہوئی ہے اس پر، اور اضافی ہے، شروع میں بھی لام آ گیا، یقیناً نکال دیں گے ہم تم سب کو، تم سب کو، من اردنا، من سے ارض کہتے ہیں زمین کو، من اردنا اپنی زمین سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ وقال الذین کافروا لرسلہم لنخرجنکم، یہ دیکھیں آپ نے جتنے پیچھے انبیاء کا پڑھا سب کو یہی کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا اچھا صالح سمجھتے تھے، شعیب تم کیا کر رہے ہو، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ کو بھی ایسے ہی انہوں نے کہا تھا، یہ اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی زمانے کی جب وہ نکالنے پھر تلے ہوئے تھے، جب وہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ اسی زمانے کی آیات ہے۔ من اردنا اپنی زمین سے، مکہ سے تمہیں نکال دیں گے، او یا لتعودن لام یقیناً کے لیے، نون ثقیلہ پھر آ گیا، آدھا یعود عودن کہتے ہیں واپس پلٹ آنے کو، پہلی حالت پہ لوٹنا آدھا کہلاتا ہے، او لتعودن یا تم واپس پلٹ آؤ گے، فی میں، ملتنا ہماری ملت میں، یعنی انہوں نے کہا آخر کار منکرین نے، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہہ ہی دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ہر دور کے اندر ایسا ہوا، تو رسول اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔
فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ فا پس اوحا تو وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو وحی آتی ہے یہ انبیاء کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے ہوتی ہے اور ان کے لیے وعید ہوتی ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ، لام یقیناً کے لیے، نون تو مضارع اور متکلم جمع کی علامت ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ، ہلاک کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آخر پہ نون ثقیلہ ہے جو اضافی طور پہ آیا ہے، ہلاک کا کاف یہاں بات مکمل ہوگی لیکن نون ثقیلہ آ گیا، یقیناً ہم ہلاک کر دیں گے الظالمین، ظالم اردو میں کہتے ہیں ظلم کرنے کو والے کو، یا نون جمع کی علامت ہے، سارے ظالموں کو پھر ہم ہلاک کر دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور انبیاء کو اور ان کے ساتھیوں کو جو تسلی تسلسل سے اللہ دیتے آ رہے ہیں وہ پچھلی جو آپ نے صورتوں میں پڑھی، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، نون تو مضارع اور متکلم جمع کی علامت ہے، آخر پہ نون ہے جو ثقیلہ ہے جس کے اوپر شد ہے، باقی تو رہ گیا کلمہ سکن۔ سکن کہتے ہیں جہاں کوئی آباد ہوتا ہے، گھر کو سکن کہتے ہیں، جہاں کوئی تسکین پاتا ہے، جہاں سکون سے رہتا ہے، سکن کہتے ہیں گھر کو، اسکان اس کی جمع ہے۔ لَنُسْكِنَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں آباد کر دیں گے، وہ کہتے ہیں ملک سے نکال دیں گے، تو اللہ کہتے ہیں لَنُسْكِنَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں آباد کر دیں گے، الارض، اسی زمین میں، من بعدہم، من سے بعدہم ان کے بعد، پہلے ان کو ہلاک کر دیں گے پھر تمہیں ہی یہاں پر آباد کر دیں گے۔ ذالکا، یہ جو انعام ہے وہ اشارہ ہے اس کی طرف، لمن خافا، لام کے لیے، من جو، خافا جو ڈر گیا، مقامی میرے حضور جواب دہی سے، میرے پاس آ کے جواب دینے کے ڈر سے وہ کانپنے لگا، وخافا، اور وہ خوف کھا گیا، اور خافا، یار کی گل کر ہی جا رہے ہو، پڑھ لیا کرو تسی، بار بار کہی جا رہے ہو تسی، ایک دفعہ کیا سمجھتے منوں آ گئی ہے، لیکن اتنے واؤ ہے، اضافی کتوں آ گئے، وہ پھر آواز جڑی نا اگے چلتی ہے تو وہ ڈسٹربنس ہوندی وہ، تمہیں پہلے بھی میں کہا جڑا غلطی ہوئے گی میں انہوں ٹھیک کر لیا کروں گا، نہیں ہوئے گی تو انہوں باز کر کی جا سکتی ہے۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، نون جو اس کے بعد لگا ہوا ہے یہ تو مضارع اور متکلم جمع کی علامت ہے، اور آخر پہ جو نون ہے جس کے اوپر شد ہے یہ تو نون ثقیلہ ہے، یہ اضافی طور پہ لگتا ہے یقیناً کہنے کے لیے، اور کم تو مخاطب کی علامت ہے۔ سکنا، اس نے آباد کیا، سکن کہتے ہیں گھر کو، یسکنو وہ گھر میں آباد کرتا ہے یا کرے گا، جہاں آدمی سکون سے رہتا ہے اس کو مسکن کہتے ہیں، سکون دینے والا۔ لَنُسْكِنَنَّ، یقیناً ہم آباد کر دیں گے، اللہ فرما رہے ہم آباد کر دیں گے، کم تمہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نکال دیں گے، ہم آباد کر دیں گے، الارض اسی زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، کیونکہ ان کے پہلے نہلکن، ہم انہیں یقیناً ہلاک کر دیں گے، ان کی ہلاکت کے بعد ہم تمہیں وہاں آباد کر دیں گے، لیکن یہ جو انعام ہے، ذالک لمن خاف، ذالک یہ جو انعام ہم نے دینا ہے
تمہیں آباد کرنا ہے، ان کے لیے ہے من ان کے لیے من جو کہ خاف، جو ڈرا۔ کس بات سے ڈرا؟ مقامی، میرے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ جو ڈر گیا۔ وخاف وعید، اور واو کے معنی اور، خاف جو ڈرا، خاف ماضی ہے، یا خاف وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، خوفن اردو کا کلمہ ہے، واو بھی اردو کا کلمہ ہے، وعید بھی اردو کا کلمہ ہے، ڈراوا، دھمکی، جو میری دھمکیوں سے ڈر گیا۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے، لَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ انعام اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 15، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، واو کے معنی اور، واو استفتاح، واو الف تو جمع کی علامات ہے، استفتح یستفتح، فتح کا کلمہ دو معنوں میں آتے ہیں، ایک تو ہے فتح کا کلمہ کسی علاقے کو کنکر کر لینا، کامیاب ہو جانا، فتح یاب ہو جانا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا کھول کھول کے بیان کرنا، کسی چیز کا واضح ہو جانا، یہ بھی فتح ہے، کھولنا کسی چیز کا، یہ فتح ہے، افتح الباب، دروازے کو کھول دو، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور فتح کا ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے فیصلے کے لیے، جب خاص طور پہ الف سین تے لگ جائے تو فیصلہ طلب کرنا، فتح یفتح فتحن، فیصلہ مانگنا، الف سین تے لگ گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا ہے۔ وَخَابَ، یہ کلمہ خواب یخیب، خیبتاً، خواب یخیب خیبتاً کہتے ہیں مقصد میں ناکام ہو جانا۔ انہوں نے فیصلہ مانگا ہے، وہ تو ناکام ہو گئے۔ کون؟ کل جبار عنید، کل سارے کے سارے جبار، جبار کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، جبر کرنے والے، زبردست لوگ۔ عنید، عناد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ کی دشمنی کرنے والے، عنید فعیل کا وزن ہے۔ تو گویا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا، وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ چاہا تھا نا، تو یوں ان کا فیصلہ ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ اور ہر جبار دشمن حق نے، عنید، ہر دشمن حق نے منہ کی کھائی، ان کے بارے میں یوں فیصلہ، خوابہ، وہ ناکام ہو گئے۔ اور آیت نمبر 16 کا من ورائہ، یہ دنیا میں بھی ان کو ناکامی ہوگی، یہ تو پکی بات ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، ہر جبار اور عنید کو خوابہ، وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو جائے گا آئندہ بھی۔ من ورائہ، اس کے بعد، یعنی ایک تو ناکامی ہوئی، اس سے اگلا قدم کیا ہوگا، یعنی اس کے بعد، ورا کہتے ہیں پیچھے کو، ورا ہی اس کے بعد، اس ناکامی کے بعد جہنم، اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى، اس جہنم کے اندر ان کو پانی پلایا جائے گا، یسقا، ان کو پلایا جائے گا، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا یسقی، وہ پیتا ہے یا پیے گا، یسقا، وہ پلایا جاتا ہے، من مائن، وہ پلایا جائے گا، من سے مائن، کوئی پانی، سدید، جو خون سے ملا ہوگا، خون سے ملا ہوا پانی۔ اور سدید کے ایک معنی ہوتے ہیں پیپ،
انہیں پینے کو دیا جائے گا وہ پانی جس کے اندر پیپ ہوگی. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، وہاں اسے پانی ملا لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق میں اتارنے کی کوشش کرے، یعنی وہ یتجرع یہ جو کلمہ ہے جرع، یہ کہتے ہیں کسی چیز کو بتکلیف گھونٹ کر کے اندر اتارنا، بڑی مشکل سے اتاریں گے، تکلیف سے اتاریں گے. ولا یکاد، وہ اور لا نہیں، کادا یکاد ان قریب کوئی کام ہونا، یسیغہ اساغا یسیغ اساغتن، آسانی سے گلے میں اتار لینا، کسی چیز کو نگل جانا. لا یکاد یسیغ، وہ آسانی سے گلے میں نہیں اتار سکیں گے، وہ گھونٹ کر کے پئیں گے بڑی مشکل سے، اور وہ پانی کو اندر نہیں اتار سکیں گے، بہت مشکل سے اتاریں گے. وَيَأْتِهِ ہی واو کے معنی اور، آتا یاتی آنا، الموتا آئے گی موت، من کل مکان، من سے کل سارے کے سارے، مکان ہر مکان سے ان پر موت آئے گی، ہر جگہ سے موت آئے گی، یعنی موت انہیں گھیر لے گی. وما ہوا بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں، میت نہیں ہوں گے. حالت ایسی ہوگی، کبھی غور کیجئے پانی گلے میں پھنسا ہو تو کیا حالت ہوگی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے بعد جو وہ اس طرح کے پانی پئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا، وَمِن وَرَائِهِ، اس کے بعد ہوگا عذاب غلیظ، سخت عذاب پھر ان کو دے دیا جائے گا. جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش تو کریں گے اور مشکل ہی سے وہ پانی اتر سکے گا. موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی، من کل مکان، ہر طرف سے ان پر موت آئی ہوگی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد تو موت نے مر جانا ہے، آخرت کے بعد تو موت آنی نہیں ہے. اور اس کے آگے یہ ہوگا کہ ایک سخت عذاب اس کو جان کے لاگو رہے گا، ایک سخت عذاب ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، غلیظ سخت عذاب. اور آیت نمبر 18 میں کہا مثل الذین کفروا، مثال ہے الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بربہم، بے کے ساتھ، ربہم اپنے رب کے ساتھ، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کر لیا. اعمالہم، عمل کی جمع اعمال، اعمالہم کالرماد، کاف جو کلمہ آتا ہے وہ تو کاف تشبیہ کہلاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح. اور رماد کہتے ہیں راکھ کو، کسی چیز کے جل جانے کے بعد جو راکھ باقی بچ جاتی ہے اس کو رماد کہتے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کالرماد، وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا ہے، انکار کر دیا ہے اپنے رب کا، انہوں نے جو نیک اور اچھے اعمال کیے ہوں گے، حاجیوں کو پانی پلایا ہوگا، انہوں نے طواف کرنے والوں کی خدمت کی ہوگی، انہوں نے مسجد کی صفائی کا انتظام کیا ہوگا، وہ رسم رواج جو ضروری چیزیں ہوتی انہوں نے کی ہوں گی، مہمان نوازی یقیناً کی ہوگی، بہادری دلیری شجاعت کی ہوگی. یہ جن پہ انعام ملنا تھا انہیں، ان کے یہ سارے راکھ ہو جائیں گے. اعمالہم، ان کے یہ نیک اعمال، کالرماد، وہ راکھ کی طرح ہو جائیں گے. اور راکھ بھی کیسی، اشتدت بہ، اشتد یشتد، ویسے شدید کا کلمہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اشتدادن، اشتدہ کہتے ہیں بہت زیادہ شدید ہو جانا ہے، بھی اس پر، الریح، بہت زیادہ شدید ہو جائے گی اس پر، ریح
یعنی ہوا اس پر بڑی شدید ہو جائے گی. فی یومن، فی میں یومن، اس رات کے اوپر ہوا بڑی شدید ہو جائے. یومن، اس دن. آصفن، ایک تند و تیز آندھی بن جائے گی. وہ جب تند و تیز آندھی ہوگی تو وہ ساری کی ساری راکھ ختم ہو جائے گی نا، وہاں تو کچھ نہیں بچے گا. تند و تیز آندھی کے سامنے وہ راکھ کیسے بچ سکتی ہے؟ اسی طرح ان کے اعمال کفر کی تند و تیز آندھی کے سامنے ختم ہو جائیں گے. وَاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، بہت شدید ہو جائے گی ان پر ہوا. فی یومن، اس دن. آصفن، فاعلن، اس دن جب آندھی تند و تیز ہوگی. لا یقدرون، لا نہیں، یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے. وَنُون جمع کی علامت ہے، یہ مضارع کی علامت ہے. قدر یقدر، قدرت رکھنا. لا یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے. مما، وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. مما، من سے ما، جو کسبو، جو انہوں نے کمایا. علی شیئن، علی پر شیئن، جو انہوں نے کمایا اس کی کسی چیز پر بھی ان کی کوئی اختیار نہیں ہوگا. ذالک، یعنی اس دن وہ جو نیک اعمال ہیں وہ تو رماد بن کے اڑ جائیں گے نا، اس کے اوپر ان کی کوئی قدرت نہیں ہوگی. ذالک، وہ ہے. هو الضلال، وہ ہے اصل میں بھٹک جانا، گمراہی. البعید، بہت دور کی گمراہی ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے اور ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ تیز ہوا کے اندر جب رماد شامل ہو جائے گی تو وہ آندھی بن گئی اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، انہیں اس کا کوئی چیز نہیں ملے گی. یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے. الم ترا، کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. را، اس نے دیکھا. یرا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. ترا، تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. لم نفی کے لیے بھی لگا اور ترا کے آخر پہ جو چھوٹی یہ تھی علم مکسورہ وہ بھی محذوف ہو گیا. علم ترا کیونکہ حذف ہو جاتا ہے لم کی وجہ سے. علم ترا، تو نے نہیں دیکھا. ان، بے شک اللہ، اللہ. علم ترا ان اللہ خلق السماوات، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تجھے نہیں پتا، کیا تو سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ ہی نے زمین پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کر رکھا ہے، انہیں حق پر قائم کیا ہوا ہے. ان یشاء، ان اگر، یشاء اگر وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. شاء، اس نے چاہا. اور ان یشاء اگر وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے. یذہبکم، تمہیں لے جائیں گے. ذہبا، وہ چلا گیا. یذہب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن یہ یذہب آیا ہے، لے جائے. کم، تم کو. ویاتی، وہ چاہیں تو تمہیں لے جائیں. وہ کے معنی اور، آتا یاتی، آنا، تو لے آئیں. بے خلقن، بے، وہ آ جائیں. بے خلقن کے، خلق، بے کے ساتھ، خلقن، خلق کے ساتھ، نئی مخلوق کے ساتھ. جدید مخلوق کے ساتھ، نئی مخلوق کے ساتھ آ جائیں. یعنی یشاء، وہ چاہیں تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہ کے معنی اور، ماں نہیں ہے ذالک، وہ یہ اس طرح کر دینا کہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم لے آئے. نہیں ہے یہ علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کوئی دشوار، کوئی مشکل، کوئی سخت نہیں ہے اللہ پر.